فوجی عدالتوں کا نظام کیا ہے اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس کی؟ جب بھی کسی نظام کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے تو پھر ایک متبادل نظام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ معاشرے کے جو بیلنسز ہیں، جو توازن ہے معاشرے کا، اسے برقرار رکھا جا سکے۔ یہ خود آج کی سپریم کورٹ نے اس وقت کی سپریم کورٹ پر ایک سوالیہ نشان تو لگا دیا، یہ کہہ کر کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ اور یہ بھی ایک ہم تو سنتے چلے آئے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سارے جج بول رہے ہیں، صحیح ہے، ہمارے تو جج بولتے ہیں۔ فوجی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا، مہینوں میں اس مردود کو پھانسی دی اور پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی میں 2 برس تک بالکل جرائم پیشہ افراد کو سانپ سونتے ہیں۔ تخیل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، تصور کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فیصلہ ہوتا ہے ہارڈ کور فیکٹ کی بنیاد پر، ثبوت و شواہد کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، پاکستان میں ایک عدالتی نظام تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم وقتاً فوقتاً یہ سنتے رہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کچھ آ رہے جا رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے پہ آج ہم بات کریں گے کہ فوجی عدالتوں کا نظام کیا ہے اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس کی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، ہمارے استادوں کے استاد اور شاعر، ادیب اور اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی مثال آپ رکھنے والے ہمارے ساتھ ایچ خانزادہ صاحب۔ تو خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو سر یہ بتائیں کہ فوجی عدالتوں کا نظام کا تصور بنیادی طور پہ آیا کہاں سے، کہ ایک ریاست میں جب فوجی عدالتوں فوج موجود تو رہتی ہے، لیکن عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بھئی آپ نے ایک ایسا موضوع شروع کیا ہے منصف۔ ایک تو آپ کا نام منصف ہے، پھر آپ نظام انصاف پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ ایک کو انسیڈنٹ ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی نظام مقاصد سے بے بہرا ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی نظام غیر مؤثر ہو جاتا ہے، جب بھی کسی نظام کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ایک متبادل نظام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ معاشرے کے جو بیلنسز ہیں، جو توازن ہے معاشرے کا، اسے برقرار رکھا جا سکے۔ یہ ایک جملہ جسے کہ معترضہ ہے کہ نظام انصاف جو ہے اس سے سائلین کو بڑی شکایات ہیں۔ پاکستان کے تقریباً 100% عوام جو ہیں وہ پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک سوالیہ نشان رکھتے ہیں اور اطمینان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب نظام انصاف کا جب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نظام انصاف کے باراور ہونے اور بے آور ہونے کا جب تناسب دیکھتے ہیں، تو ہمارا عدالتی نظام 150 سے بعد کے نمبر پر آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو انصاف کا سب سے بڑا داعی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو انصاف پر یقین نہیں رکھتے، جو انصاف کا چرچا نہیں کرتے، وہ ان کا نظام انصاف، جاپان کا نظام انصاف جو ہے وہ دنیا میں درجہ اول میں آتا ہے۔ اس کے بعد اور جو جنہیں آپ کافر ممالک کہتے ہیں، جو دین الہی کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان کا نظام انصاف بڑی بدنصیبی کی بات، بڑے میں جو بھاری دل کے ساتھ اور بڑے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کا نظام انصاف جو ہے وہ پہلے، دوسرے، تیسرے درجے میں آتا ہے، اور ہم جو انصاف کے داعی ہیں، ہم جو انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم نظام انصاف کے مکلف ہوں، اور ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ دنیا کے 150 نمبر کے بعد۔ بہت افسوسناک بات، یہ افسوسناک بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جب نظام انصاف کے خاطر خواہ مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوتے تو پھر متبادل نظام کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، فوجی عدالت جو ہے
اس کو لوگوں نے ایک عجیب و غریب انداز، ایک عجیب و غریب زاویے سے دیکھنا شروع کیا ہے۔ بھئی فوج کا ایک نظام ہے، فوج کا ایک سسٹم ہے، اس نظام اور سسٹم کے تحت جہاں بیرونی دخل اندازی کی کم سے کم گنجائش ہوتی ہے، اس لیے فوجی عدالتوں میں فیصلہ بھی بہت اچھے انداز میں ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک اور بلکہ جواب دینے کے بجائے یا آپ سے منصف کی آواز میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے نظام انصاف میں اول تو فیصلہ ہونا ہی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور اگر فیصلہ ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد ہونے کے لیے ایک اور بار عدالت کا رخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اپیل میں اپیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپیل در اپیل، اپیل در اپیل، اور پھر تاریخ در تاریخ، تاریخ در تاریخ۔ اس پورے نظام کو پوری طرح سے کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ کھنگالنا اردو میں کپڑے کو بغیر صابن لگائے پانی سے دھونے کو کہتے ہیں، صحیح، اس کو کھنگالنا کہتے ہیں۔ تو کھنگالنے کی ضرورت ہے، اور اس کھنگلنے کے بعد اگر عدالتی نظام اور عدالتی نظام سے وابستہ افراد، آپ دیکھیے عدالتی نظام سے وابستہ کون؟ ہمارے ملک میں جو وزارت انصاف ہے یا وزارت قانون ہے، جی ہاں، پھر اس سے وابستہ جو ہے منصفین جو ہیں جنہیں ہم ججز کہتے ہیں، جی ہاں، پھر اس سے وابستہ وکلاء حضرات جو ہیں، پھر اس کے علاوہ اور کئی اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہمیں تو نظام انصاف کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آتی ہے۔ اعتراض در اعتراض، آپ دیکھیے، میں کسی سیاست میں پڑے بغیر ہم آج کے عدالتی نظام پر اگر سوالیہ نشان خود عدالت نے لگایا ہے۔ آج کے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے، جس میں انہیں ذوالفقار علی بھٹو جو احمد رضا قصوری کا مقدمہ قتل تھا، اس میں سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ نے بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس مقدمے کے جو مندرجات تھے یا اس مقدمے کے جو معاملات تھے، استغاثہ تھا، وہ بالکل غلط تھا، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خود آج کی سپریم کورٹ نے اس وقت کی سپریم کورٹ پر ایک سوالیہ نشان تو لگا دیا، یہ کہہ کر کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ یہ 30 سال 35 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اس قسم کا یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پر لگایا۔ اگر یہ کام کوئی اور کرتا تو یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے اسے شہنشاہ اکبر بن کر وہ اسے دیوار میں تن دیتے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نظام انصاف جب مقاصد انصاف نہ دے سکے، اور بڑے پرانی مقولہ ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئیے نظام انصاف کو اتنا مؤثر بنا دیں کہ قاتل کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے قتل کیا، اگر میں نے کسی کی جان لی، تو پاکستان کا نظام انصاف 3 مہینے میں یا تو سزا دے دے گا یا بری کر دے گا۔ چور کو، ڈاکو کو، قانون توڑنے والے کو، قانون شکن عناصر کو انصاف کا، قانون کا خوف ہو، اور قانون اور انصاف دینے والے جو ہیں وہ ذاتی مقاصد کے لیے قومی مقاصد کو قربان نہ کریں، اپنی بوٹی کے لیے قوم کی گائے اور بکرے ذبح نہ کریں۔ یہاں تو قدم قدم پہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے، کہیں ہمارا منصف جو ہے اس پر سوالیہ نشان ہے، کہیں وکلاء پر سوالیہ نشان ہے، کہیں نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے، میری طرف سے نہیں، یعنی معروضی حالات کی طرف سے، کہ جب نظام انصاف غیر مؤثر ہوگا تو پھر فوجی عدالتیں آئیں گی، جو آپ یعنی جب 40 سال میں کوئی فیصلہ ہوگا اور اس کے مقابلے میں 3 مہینے میں کوئی فیصلہ ہوگا، تو 3 مہینے میں ہونے والا فیصلہ، اس فیصلے پر بات ہو سکتی ہے، اس کے بادیات اور مبادیات پر بات ہو سکتی ہے، اس کے استغاثے پر، ٹھیک ہونے اور غلط ہونے پر بات ہو سکتی ہے، لیکن انصاف کا بول بالا تب ہوگا۔ اور یہ بھی ایک ہم تو سنتے چلے آئے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، ہمارے ہاں تو سارے جج بول رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ہمارے تو جج بولتے ہیں، فیصلہ نہیں بولتا۔ فیصلے نہیں بولتے۔ اللہ کرے، میری دعا ہے کہ ہمارے ججوں کے فیصلے بولیں اور ججوں کے منہ کو تالا لگ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں،
ہماری عدالتوں میں، عدالتی نظام کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں بھی انصاف نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو سائلین ہیں یا جو درخواست گزار ہیں، پٹیشنرز ہیں، اور دیگر مقدمات کی جو نوعیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو پھر اپیل میں جاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اس فیصلے کو. تو اچھا خان صاحب نہیں منصف، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا دیکھیے، جب کوئی بھی فیصلہ ہو جائے، چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک کوئی بھی فیصلہ ہو جائے، اس پر تمام فریقین کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. ایک بات، اگلی عدالت میں جانے کا جو استحقاق ہے کہ میرے خلاف ایک عدالت نے فیصلہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت نے فیصلہ ٹھیک نہیں دیا، میں اس سے اعلیٰ عدالت چلا گیا، پھر اس سے اعلیٰ عدالت چلا گیا، پھر اس سے اعلیٰ عدالت چلا گیا، اب سپریم کورٹ پہنچ گئے. یہ آخری منزل ہے. سپریم کورٹ میں بھی میرے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا. اب میں نے درخواست کی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور ایک کے بجائے 2 جج ہوں، 2 کے بجائے 3، مطلب وہ جو طریقہ کار ہے، وہ تو طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. فیصلہ نہیں بھی ہوتا. آپ یہ دیکھیے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے لے کر کے سپریم کورٹ تک کتنے فیصلے جو ہیں وہ مورد التوا میں ہیں. اگر یہ دیکھیں، ہمارے ججز حضرات کو یہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں کتنے فیصلے زیر التوا ہیں، اور ہائی کورٹ میں کتنے فیصلے زیر التوا ہیں، اور ضلعی عدالتوں میں کتنے فیصلے زیر التوا ہیں، اور ان کی چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی. ایسا ہی ہے. ان کے علل تلل ختم نہیں ہو رہے. ایسا ہی ہے. اس وقت جو ہے کہ پورے پاکستان میں 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، التوا کا شکار ہیں، تاخیر ہے اس میں. اور کل ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے کہ یہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا، اسپیچ میں، ایک پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمات اس قدر جو ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں التوا کا شکار ہیں، یہ عدالتوں پہ بوجھ ہے. تو یہ بھی تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی بھاری بھرکم برات لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں یہ تو عدالتی معاملات اور ان کا جو انتظامی معاملہ ہے، اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. جی ہاں. دیکھیے، پرویز مشرف صاحب نے اس ملک میں اقتدار پر قبضہ کیا، نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا. بالکل آیا. ان فوجی عدالتوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، میں ایک فیصلے کو مثال کے طور پر آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پاکستان کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ضرور. کراچی میں ایک واقعہ ہوا، لیاقت آباد کے علاقے میں. کچھ لوگوں نے ایک بے بس لڑکی کو پکڑا اور اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، اور طاقت کے نشے میں وہ چھوڑ دیا. اجتماعی زیادتی کا نشانہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ مقدمہ ہوا، اور یہ مقدمہ وہ جو ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلتا رہا. سیشن عدالتوں میں، ضلعی عدالتوں میں، کسی بھی عدالت میں چلتا رہا. پھر 1999 میں پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور خود کو پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو قرار دے دیا. صحیح. اور فوجی عدالتیں وجود میں آئیں. ان فوجی عدالتوں نے جہاں بہت سارے معاملات، بہت سارے مقدمات کا فیصلہ کیا، جی ہاں، اس میں ایک وہ مقدمہ بھی تھا، اس کا ملزم مہینوں میں حیدرآباد سے گرفتار ہوا. اس کا نام تھا رفیع ببلی. رفیع عرف ببلی. وہ لڑکا حیدرآباد سے گرفتار ہوا، چند مہینوں میں گرفتار ہوا، چند مہینوں میں مقدمہ پیک اپ ہوا، مقدمہ چلا، سنوائی ہوئی. عدالتی نظام، یعنی اسے کہیے عدالتی نظام اگر کہنا چاہیں. فوج کی تعریف کا لوگ تو یہ جو ہے وہ بخالت سے کام لیتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے، اسے بھی اس لیے نہیں بیان کرتے کہ چونکہ فوج نے، کہ بھائی فوج ہماری فوج ہے، بالکل ہماری فوج، کہیں اور ملک سے تو فوج نہیں آئی ہے. فوجی عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا مہینوں میں. اس مردود کو پھانسی دی، اور پھانسی کی سزا ہوئی. پھانسی کی سزا پر عمل درآمد ہوا، زبردست، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی میں 2 برس تک بالکل جرائم پیشہ افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ ہو اب تو سزا ہو رہی ہے بھائی. اور ورنہ اس فقیر، اس خاکسار کے اس تجویز پر یہ جو آج کی عدالتیں،
یہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. قتل کے مقدمے کا 3 مہینے میں فیصلہ کریں. ہم دیکھتے ہیں قاتل کہاں جاتے ہیں. سارے قاتل جو ہیں وہ تائب ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں گے. تو سارے ڈاکو، سارے بدماش، جب تک سزا کا خوف آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک جرم نہیں رکے گا. ایسا ہی ہے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، یہ با اختیار لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ذمہ داری ہے، سندھ میں یہ مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. جتنا جس کا اختیار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کو انصاف اس کے گھر تک پہنچائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. چلیے باقی خلقت کو تو رہنے دیں. اب تک جتنے صحافی پیپلز پارٹی کی حکومت میں قتل ہوئے ہیں انہیں معاوضہ دے کر ان کی اشک سوئی کی گئی ہے. قاتل نہیں گرفتار ہوئے. قاتل نہیں گرفتار ہوئے. قتل کی سازش کرنے والے گرفتار نہیں ہوئے. تو جہاں جس کی ذمہ داری ہے، سندھ کی حد تک مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے، پاکستان میں شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا عدالتی نظام بھائی آزمائشی بنیادوں پر کر لے نا. جی ہاں. قتل کا مقدمہ. اور جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی شہرت بڑی ان حوالے سے اچھی رہی ہے کہ وہ بہت اچھے منصف ہیں. وہ یہ آزمائشی بنیاد کہ جی قتل کے مقدمے کا فیصلہ 3 مہینے میں کریں گے. ہم دیکھیں 2 فیصلے کر دیں اس بنیاد پر، اور 2 فیصلے ایسے کر دیں کہ قاتلوں کو نشان عبرت بنا دیں، ظالموں کو نشان عبرت بنا دیں، قانون شکنوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں. سر آپ کا بڑا مقام تھا، بڑا مقام ہے، بڑا مقام رہے گا. آپ اپنے مقام کو پہچانیے. عدلیہ کے نظام سے منسلک کوئی ایسا شعر جو ہے آپ پیش کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جسے سن کر جو ہے کہ واقعی میں ان کی روح کو بھی تسکین ملے. بس دیکھیں شعر و شاعری سے عدل نہیں ہوتا. عدل تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دیکھیے یہ تو مطلب شاعری جو ہے وہ عدل سے بالکل الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. شاعری میں تخیلات ہوتے ہیں، عدل میں ثبوت و شواہد ہوتے ہیں. تخیل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، زبردست. تصور کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا. بہت خوب. ٹھیک ہے. فیصلہ ہوتا ہے ہارڈ کور فیکٹ کی بنیاد پر، ثبوت و شواہد کی بنیاد پر. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا تفتیشی نظام بھی تو اس میں بھائی تفتیشی نظام ایک الگ موضوع. پروین شاکر نے کہا میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. کیا بات ہے. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو عدالتی فیصلہ جو ہے وہ اسی لیے تو عدل کہتے ہیں نا. اسی لیے تو اور اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. اللہ نے جس کے پاس اختیار زیادہ ہے وہ زیادہ عدل کرے گا، اور جس کا منصب ہی عدل کرنے کا ہے، اور اگر وہ عدل نہ کرے، اور اگر وہ مطلب ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ ججز کے منصفین کے فیصلے بولتے ہیں. جی ہاں. منصفین نہیں بولتے. بولتے. یہاں تو آواز منصف ہے بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ خان صاحب آپ کی آمد کا، اور آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا آپ نے. تو ناظرین یہ بات ہے کہ ظلم کا معاشرہ چل نہیں سکتا عدل کے بغیر. کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ریاست چل نہیں سکتی. ہمارے معاشرے میں جس قدر کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، کرپشن ہے، اور بہت سارے جرائم ہیں، بہت ساری نوعیت کے الگ الگ مختلف معاملات ہیں. اور وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام اور ہمارے انصاف کا نظام بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے انصاف کے نظام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. جس طریقے سے خان صاحب نے کہا جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور اس میں جو جتنی بھی اصلاحات لائی جا سکتی ہیں وہ لائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو. تو ناظرین اسی طرح کی مزید اور دلچسپ تبصرے، تجزیے، خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. اگلے پروگرام تک ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.